الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. محترم حضرات، معزز بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے میں دل کی گہرائیوں سے آپ سب کو دوسرے اسلامی تہوار عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ عید سارے عالم اسلام کے لیے خوشیوں کی سوغات لائے، یہ عید ہم سب کے لیے خوشیوں کا سبب بنے۔ برادران اسلام، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا۔ ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی عید کو سب سے الگ تھلگ قرار دیا، کیونکہ ہماری عید میں جو خوبیاں ہیں وہ سب سے الگ ہیں، وہ دنیا کی کسی بھی عید میں نہیں۔ تقریباً 6 بنیادی خوبیاں ہیں جو صرف اور صرف ہماری عید میں موجود ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عید محض خوشی و مسرت ہی نہیں بلکہ ایک عبادت ہے۔ یعنی ہم اس نیت سے خوشی نہیں مناتے کہ یہ ہر قوم کا دستور رہا ہے، بلکہ اس لیے یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم اس عید کو مناتے ہیں۔ دوسری خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عید بالکل پاکیزہ اور صاف ستھری ہے۔ اس سے بے حیائی سے، فحاشی سے، شراب نوشی، گانا بجانا، فلم بینی یعنی فلم وغیرہ دیکھنا، اسلام کی نظر میں یہ تمام چیزیں یہ خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ تباہی و بربادی کا پیش خیمہ ہے۔ تیسری خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عید میں کسی کو تکلیف دینا جائز نہیں۔ اپنی خوشی کی خاطر کسی کا چین و سکون چھیننا ہرگز جائز نہیں۔ شور و ہنگامہ کرنا، ڈھول بجانا، جلوس اور میلے لگانا، یہ سب شریف النفس، شریف انسانوں کا سکون چھین لیتے ہیں۔ ہماری عید میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ چوتھی خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عید میں پوری انسانیت کے لیے امن و شانتی کا پیغام ہے۔ اسلام نے تو اپنے ماننے والوں کا نام ہی مسلم اور مومن رکھا ہے، جس کے معنی ہی ہوتے ہیں امن اور شانتی والا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ اس نام کے تقاضے کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا۔ مسند احمد وغیرہ کی صحیح حدیث ہے کہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجۃ الوداع، نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آج ہی کے دن، اسی عید کے دن فرمایا تھا کہ اے لوگو، الا اخبرکم بالمؤمن، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ مومن کون ہے؟ سن لو، من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم، مومن وہ ہے جس سے تمام لوگوں کی جانیں اور ان کی دولت محفوظ ہو۔ اس کے بعد فرمایا والمسلم،
اور کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ مسلم کون ہے؟ سن لو، من سلم الناس من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے تمام لوگ محفوظ ہوں۔ امن و شانتی کا یہ پیغام جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کو اپنے آخری خطاب میں اور اسی عید کے دن دیا تھا، اور ہر قوم کا پیشوا اپنی وصیت اور اپنے آخری کلام پیغام میں وہی کچھ کہتا ہے جو اس کی پوری زندگی کا ماحصل یعنی نچوڑ ہوتا ہے۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قدم قدم پر امن و شانتی اور الفت و محبت کی تعلیم ملتی ہے، نیز عفو و درگزر کی بے مثال ترغیب ملتی ہے۔ چنانچہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا جسے دنیا کی کوئی عدالت بھی معافی کے قابل نہیں سمجھتی۔ بخاری کی حدیث نمبر 4372 میں ثمامہ بن اثال کا نام ہے۔ کون تھا یہ شخص؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن، نبی علیہ السلام کے معصوم صحابہ کا خونی تھا یہ شخص۔ صحابہ کے ہاتھوں گرفتار ہوا، نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے احب البلاد مساجدہا، کہ جو سب سے پسندیدہ جگہ ہے مسجد نبوی، جو مساجد ہوتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو وہاں پہ قید کر دیا۔ قید کرنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں، پوچھتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا حال ہے؟ نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کا یہ قاتل جواب دیتا ہے ان تقتلنی تقتل ذا دم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو ایک خونی کو قتل کریں گے، کوئی غلط نہیں کریں گے۔ غور کریں مسلمانوں کہ یہ صحابہ کرام کا خونی، یہ قاتل اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ میں خونی ہوں اور سزائے موت کا مستحق ہوں۔ پھر کہتا ہے وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے معاف فرما دیں تو میں شکر گزار رہوں گا۔ آگے کہتا ہے وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالِ، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کو مال چاہیے تو جو مانگنا ہو مانگو، فاسأل ما شئت منہ، منہ مانگی رقم دوں گا۔ نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں مانگا اور اسے معاف کر دیا، آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی کردار سے مارا۔ آپ علیہ السلام کے اس اخلاق کو دیکھ کر وہ مسجد سے جاتے ہی غسل کرتا ہے اور واپس آ کر اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، محمد رسول اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مسلمانوں، اپنی خوشی و عید میں محبت کے اسی پیغام کو عام کرو تاکہ جو غلط فہمی کا شکار ہو کر ہمارے دشمن بن بیٹھے ہیں وہی ہمارے بھائی بن جائیں۔ آج کے اس مبارک دن میں ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے، یہ ہماری عید کی چوتھی خوبی ہے۔ پانچویں خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ کہ ہماری ہر عید کسی نہ کسی عظیم کردار سے جڑی ہوتی ہے، اور آج کی یہ عید ذوالعزم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام سے جڑی ہوئی ہے، اور وہ کردار ہے توحید کا کردار ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے اللہ کی خاطر قربانی پیش کرنے کا کردار اللہ کے سامنے پیش کیا اور توحید کے لیے اپنے آپ کو ساری دنیا سے کاٹ کر کے رکھ دیا، جس کے پس منظر میں آج عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے دن میں تمام مسلمانان عالم ابراہیم خلیل اللہ کی سنت کو
زندہ کرتے ہوئے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر عمل کرتے ہوئے لاکھوں کروڑوں جانور صرف اللہ تعالیٰ کے نام پر قربان کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور اس کا تقرب چاہتے ہیں۔ چھٹی خوبی جو ہماری عید میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری عید روز محشر کو یاد دلانے کا ایک ذریعہ ہے، یعنی اس بات کو یاد کرنا کہ جس طرح آج کے دن تمام مسلمانان عالم مساجد یا کھلے آسمان کے نیچے عید الاضحیٰ میں سب اکٹھا ہوتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہمیں میدان محشر میں ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے۔ یہ موقع ہمیں اس میدان محشر کی تیاری کرنے پر آمادہ کرتا ہے اور بار بار یاد دلاتا ہے۔ یہاں پہ تو جو کمزور ہیں، ناتواں ہیں، یا جو اونچ نیچ ہے چھوٹے بڑے مال و دولت کا، وہاں پہ کوئی اونچ نیچ اور اس طریقے کی چیزیں نہیں ہوں گی۔ یہاں پہ اگر آپ کمزور ہیں، گر رہے ہیں، آپ کو سہارا دینے والا کوئی ہو سکتا ہے، لیکن اس میدان محشر میں آپ کا ساتھی کوئی نہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں سوائے آپ کے نیک عمل کے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ نے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے آج کے دن ہر چھوٹے بڑے بوڑھے بچے حتی خواتین تک کو بھی عیدگاہ پہنچنے کا حکم دیا ہے، تاکہ یہ منظر یاد دلائے اس دن کو جس دن اسی طرح سب کو ایک ساتھ ایک ہی میدان میں جمع ہونا ہے، لیکن اس دن کا عالم کچھ اور ہی ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم یہاں اکٹھا ہوئے۔ اسی ابراہیم علیہ السلام کی دعا قرآن کریم میں موجود ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے محشر کے دن رسوا نہ کرنا، اس دن عزت دینا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، جس دن مال اور اولاد کچھ کام نہ آئے گی۔ میرے بھائیوں، یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی تعلیم تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو، والآخرۃ خیر وابقا، حالانکہ آخرت اس سے بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ بات پہلی کتابوں میں بھی لکھی گئی ہے، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے۔ اخیر میں خواتین حضرات توجہ دیں، آج کے دن خصوصی طور پر ان سے جو عمل مطلوب ہے وہ صدقہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن خواتین کو بطور خاص صدقہ پر ابھارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ معذوری کی وجہ سے تمہاری عبادتیں کم پڑ جاتی ہیں اور عقل کی کمی کی وجہ سے غلطیاں زیادہ ہو جاتی ہیں، اس لیے جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ یہ سن کر خواتین اسی عیدگاہ میں صدقہ و خیرات شروع کر دیتی تھیں اور اپنی قیمتی زیورات کو بھی صدقات و خیرات میں دے دیا کرتی تھیں۔ لہذا آپ بھی اس نیک عمل سے پیچھے نہ رہیں، بلکہ خواتین حضرات بڑھ چڑھ کر اعزاء اقربا اور مستحقین و محتاج تک صدقہ و خیرات کریں۔ خواتین و حضرات، یہ ہے ہماری عید جو ایک عبادت ہے، ہر گندگی سے پاک ہے، جس میں ہم سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی، جس میں امن و شانتی کا ماحول ہوتا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت اپنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر دہرائی جاتی ہے، جس میں محشر کی تیاری کا سبق ملتا ہے، جس میں خواتین صدقہ و خیرات کی اعلیٰ مثال قائم کرتی ہیں۔ یہی اسلامی عید ہے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پکا سچا مسلم اور مؤمن بنا، ہم سب کو اپنا عبادت گزار بندہ بنا، ہم سب کو گناہوں سے بچا، اور جو گناہ سرزد ہو چکے انہیں معاف فرما۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی موت دے الہ العالمین اسلام و ایمان و اسلام پر دے۔ الہ العالمین ہم سب کی اس عید کو اور اس عبادت کو قبول فرما۔ تقبل اللہ منا ومنکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔